السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس حسن کی دیوی کی بات کرنے والے ہیں اسے بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے القابات دیے جاتے رہے، لیکن جدید تحقیق نے ان میں اسے اکثر کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ لوگ روایات کو تاریخ میں خلط ملط کرتے رہے ہیں، جس کی بنا پر کئی طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ اس کے متعلق مشہور تمام باتوں میں صرف ایک بات صحیح ہے۔ کلوپترا مصر پر حکمرانی کرنے والے 33ویں خاندان کی آخری فرما رواں تھی۔ اس کا جد امجد سکندر اعظم کا جرنیل ٹولیمی تھا۔ اس نے سکندر اعظم کے مرنے پر خود مختاری کا اعلان کر کے مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس خاندان نے مصر پر 300 سال تک حکومت کی۔ 51 قبل از مسیح میں جب کلوپترا کے باپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 17 سال کی تھی۔ مصر کے رسوم و رواج کے مطابق خاندان کی بڑی لڑکی تخت کی وارث بن سکتی تھی، لیکن رواج کے مطابق اسے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑتی۔ چنانچہ کلوپترا کو اپنے 12 سالہ بھائی ٹولیمی دوازدہم سے شادی کرنا پڑی اور دونوں مل کر مصر کے تخت نشین ہوئے۔ حکومت کے تیسرے سال دیگر امراء سلطنت کے بھڑکانے پر ٹولیمی نے حکومت کا کلی اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر کلوپترا کو جلا وطن کر دیا۔ اس دوران روم کا مشہور سپہ سالار جولیس سیزر اپنے حریف کے تعاقب میں سکندریہ تک آ پہنچا تھا اور سکندریہ کے شاہی محل میں کلوپترا کا بھائی اس کی چاپلوسیاں کر رہا تھا۔ کلوپترا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھی کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلوپترا کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولیس سیزر حسن کا دل دادا ہے۔ کلوپترا خود نہایت حسین تھی۔ اس نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس جوئے میں اگر کلوپترا ہار جاتی تو اپنی جان سے جاتی، اور اگر وہ اس جوئے میں جیت جاتی تو مصر کا تخت و تاج اس کا ہوتا۔ اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمی کے ذریعے جولیس تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جولیس سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے سپرد کر دیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا، لیکن کلوپترا کو اپنے حسن اور جولیس سیزر کی حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنا یہ آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولیس سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں کلوپترا برآمد ہوئی۔ کلوپترا کی توقع کے عین مطابق جولیس سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا اور اس نے کلوپترا کے بھائی کے مقابلے میں کلوپترا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جولیس سیزر مصر میں اپنے حریف پومپائی کے تعاقب میں آیا تھا۔ اسے ختم کر کے اب وہ روم کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ اسے فوری طور پر روم پہنچ کر وہاں کے معاملات سنبھالنے چاہیے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کلوپترا کی چاہت میں گم کر دیا۔ کلوپترا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ مصر کی ملکہ بننے کے بعد رواج کے مطابق اس مرتبہ کلوپترا کو اپنے 11 سالہ بھائی ٹولیمی چہاردہم کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ حکومتی معاملات کو ایک ڈھرے پر لانے کے بعد وہ جولیس سیزر کے پاس روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ جولیس سیزر سے کلوپترا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو آگے چل کر ٹولیمی پانسدہم بنا۔ 61 قبل از مسیح میں چند قریبی رفقا نے سازش کر کے جولیس سیزر کو قتل کر دیا۔ سیزر کے قتل کے بعد کلوپترا مصر واپس لوٹ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر واپس پہنچنے کے بعد اس نے ٹولیمی چہاردہم کو بھی زہر دلوا کر مار ڈالا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد روم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور جولیس سیزر کا قریبی دوست مارک انتونی اس میں فریق کی حیثیت سے سامنے آیا۔ کلوپترا نے اس جنگ میں کسی ایک فریق کی حمایت کرنے سے احتراز کیا، جس پر مارک انتونی نے اسے اپنے پاس طلب کر کے اس کے رویے کی وضاحت مانگنا چاہی، لیکن جب کلوپترا اپنے حسن و جمال کے حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہوئی تو وہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اسے لے کر مصر آ پہنچا۔ کلوپترا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد مارک انتونی کو روم واپس جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد کلوپترا نے اس کے جڑواں کو جنم دیا۔ 32 قبل از مسیح میں آکٹوین، جو آگے چل کر سیزر آگسٹس بنا، نے مارک انتونی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ کلوپترا اس جنگ میں مارک انتونی کے شانہ بشانہ رہی۔ 33 قبل از مسیح میں جب مارک انتونی کی شکست صاف نظر آنے لگی، جس پر کلوپترا نے مارک انتونی کو قائل کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ مصر واپس لوٹ چلے، لیکن اس سے پہلے کہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنچایا جا سکتا، مارک انتونی تک یہ جھوٹی اطلاع پہنچائی گئی کہ کلوپترا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دل گرفتہ ہو کر انتونی نے خودکشی کر لی۔ آکٹوین روز بروز مصر کے قریب پہنچتا گیا۔ کلوپترا کو اطلاع ملی کہ آکٹوین مصر پر قبضہ کر کے اپنی فتح کی یاد
یادگار کے طور پر روم کے بازاروں میں اس کی نمائش لگانا چاہتا ہے تو اس نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ یوں مصر کی تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا۔ کلوپترا اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی بدولت نہ صرف تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہو گئی بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اسے اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا۔ کلوپترا کو موضوع بنانے والی مشہور تصنیفات شیکسپیئر کا ڈرامہ انتونی اینڈ کلوپترا، جان ڈرائیڈن کا ڈرامہ آل فار لو اور جان برنارڈ شاہ کا ڈرامہ سیزر اینڈ کلوپترا شامل ہیں۔ شکریہ ناظرین، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔